زین العابدین کا معنی ہے عبادت گزاروں کی زینت۔ آپ انتہائی زیادہ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے، اسی وجہ سے آپ کو زین العابدین کہا جاتا تھا کہ آپ تمام عبادت گزاروں کی زینت ہیں۔ آپ کا ایک لقب سجاد بھی ہے۔ سجاد کا معنی ہوتا ہے کثرت کے ساتھ سجدہ کرنے والا۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ 1000 نفل ادا کیا کرتے تھے۔ اس قدر زیادہ کثرت کے ساتھ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ عبادت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کمال علمی مقام عطا فرمایا تھا۔ امام زہری جو کہ عظیم محدثین میں سے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اکثر علی بن حسین کی صحبت میں بیٹھا کرتا تھا، میں نے ان سے بڑھ کر کسی فقیہ کو نہیں پایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خوف خدا بھی بہت عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ علماء مورخین نے لکھا کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جب وضو کے لیے بیٹھتے تو آپ کا رنگ جو ہے وہ زرد پڑ جاتا، آپ پر کپ کپی طاری ہو جاتی۔ لوگ عرض کرتے کہ حضور یہ آپ کی کیفیت کیوں ہو رہی ہے؟ تو آپ ارشاد فرمایا کرتے کہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں کس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے جا رہا ہوں؟ اس قدر زیادہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا خوف تھا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عفو و درگزر کا پیکر بنایا تھا۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ کی کنیز وضو کروا رہی تھی، اتفاق سے اس کے ہاتھ سے برتن چھوٹا اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس برتن کی وجہ سے تکلیف پہنچی، آپ زخمی ہو گئے۔ تو وہ عورت بھی ظاہر سی بات ہے ائمہ اہل بیت کی خادمہ تھی، اس نے فوری طور پر قرآن مجید کی آیت پڑھی، والکاظمین الغیظ، اور غصہ پینے والے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے غصے کو پی لیا۔ اس نے مزید آیت کے آگے تلاوت کی، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ امام زین العابدین نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں اللہ کے لیے معاف کیا۔ اس نے پھر مزید آگے پڑھی آیت، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، پسند فرماتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ تو خود کو تکلیف پہنچانے والے کے ساتھ ایسا عظیم جو ہے وہ سلوک کرنا، یہ ائمہ اہل بیت ہی کی شان تھی۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کچھ الزام لگایا، آپ پر کچھ تہمت لگائی۔ تو بجائے اس کے کہ آپ غصے میں بھر آتے، آپ نے اس شخص کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر تمہارا بتایا ہوا الزام درست ہے اور واقعی وہ برائی مجھ میں موجود ہے تو اللہ تعالیٰ میری بخشش کرے، اور اگر میرے اندر وہ عیب موجود نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش فرمائے۔ تو یہ سن کر وہ شخص بہت متاثر ہوا، اس نے جو ہے کھڑے ہو کر امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا ماتھا چوما اور اس نے عرض کیا کہ یہ آپ ہی کی جو ہے وہ شان ہے۔ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نے عین سجدے کی حالت میں اس طرح سے دعا کرتے ہوئے دیکھا۔ اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے، عبیدک بفنائک ومسکینک بفنائک سائلک بفنائک فقیرک بفنائک، یعنی اے مولا میں تیرا غلام ہوں، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، میں تیری بارگاہ کا مسکین ہوں، تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، میں تیرا سائل ہوں، تیری بارگاہ کا منگتا ہوں، تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، میں تیرے ہی در کا محتاج ہوں، تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دعا یاد کر لی، اور جب بھی میں کسی مشکل میں ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری اس مشکل کو آسان فرما دیتا ہے۔ تو عبادت کے حوالے سے آپ کا ذوق و شوق اس قدر زیادہ تھا کہ ایک مرتبہ
حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، سجدے کی حالت میں تھے کہ گھر کے اندر اچانک آگ لگ گئی۔ لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند آگ لگ گئی ہے، لیکن آپ نے بدستور سجدہ جو ہے وہ جاری رکھا، سجدے سے سر نہیں اٹھایا، حتیٰ کہ لوگوں نے مل کر آگ کو بجھا لیا۔ پھر کسی نے آپ سے پوچھا کہ حضور کس چیز نے آپ کو آگ سے غافل کر دیا تھا؟ آگ لگ گئی تھی لیکن آپ نے پھر بھی اس طرف توجہ نہیں کی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا مجھے آخرت کی فکر نے اس دنیا کی آگ سے بے خبر کر دیا تھا۔ بقول شاعر، مجھے تو ان کی عبادت پہ رحم آتا ہے، مجھے تو ان کی عبادت پر رحم آتا ہے، جبی کے ساتھ جو سجدے میں دل جھکا نہ سکے۔ ہم سجدہ کرتے ہیں، ہماری پیشانیاں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جاتی ہیں، لیکن ہمارے دل جو ہیں وہ دنیاوی معاملات کے اندر مصروف ہوتے ہیں۔ تو ایسی عبادت یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کمال مقام قبولیت جو ہے وہ نہیں حاصل کر سکتی۔ تو ان لوگوں کے سجدے ایسے تھے کہ اگر ان کی پیشانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکی ہوتی تھی تو ان کے دل بھی اللہ تعالیٰ ہی کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہوتے تھے۔